ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اچھا، یہ تھا پیارے بھائیوں جہاں تک پروگرام کے دوسرے حصہ کا تعلق تھا۔ اب ہے پروگرام کا آخری حصہ، اور جس طرح کے خاکسار نے عرض کیا، جو آخری حصہ ہے دراصل یہ کہہ لیں کہ وہی ہمارا آج کا جو مین موضوع ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ ہر کلمہ گو جو ہے وہ مسلمان ہے۔ جماعت احمدیہ سے متعلق کا یہ عقیدہ ہے، اور کیوں عقیدہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ہدایت دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم اس کو 2-3 پہلوؤں سے لے کے چلیں گے۔ ایک تو یہ کہ اسلامی جو ہے اسلام کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق اصل میں مسلمان کون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جب یہ وہ بات ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کو اس تناظر میں یہ بتلائیں گے کہ مسلمان سے مراد اسلام جو ہے، جب اسلام نے بتلا دیا ہے کہ ہر کلمہ کو مسلمان ہے، تو اس کے بعد جو اسلامی لٹریچر ہے وہ جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کیا مسلمان جو ہے وہ جب ہم کسی شخص کو کہتے ہیں کہ کیا اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں یا ایک ہی طرح کے سارے ہیں، قرآن پاک کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہیں، مسلم لٹریچر کیا کہتا ہے۔ اور پھر ہم آئیں گے انشاءاللہ 2 باتوں کی طرف۔ ایک تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو کہ ویڈیو کے جواب میں جو خاکسار نے ویڈیو بنائی، اور وہ ویڈیو ہم نے ان کے گھر تک پہنچا دی ہوئی ہے، ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرا یہ چیلنج کوئی توڑ دے تو میں رجوع کر لوں گا۔ وہ پتہ کدھر گیا رجوع ہے جی۔ اور پھر کہتے ہیں جی پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے ہیں۔ بھائی جان، اتنے بڑے بڑے مولوی جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں میں سوشل میڈیا کا ڈان ہوں، 2 ہی تو بندے ہیں جی سوشل میڈیا پہ، ایک عمران خان تو ایک میں۔ اور جب یہ اتنے بڑے بڑے بندوں کی یہ حالت ہے تو پھر چھوٹوں کو ہم کیا کہیں بیچاروں کو، وہ تو چھوٹے ہیں۔ دوسرا ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ہماری جو ویڈیو تھی اس کے جواب میں حضرت علامہ جو صاحب جو ہیں، جو ان کا ہم آپ کو ان کی ایک ویڈیو دکھائیں گے۔ ان کی نہیں، انہوں نے بھی وہ خاتون کو آگے کر دیا، آپ وہ وہاں پہ بس دانت ہی نکالتے رہے کہ جی وہ، اور ویڈیو کا ٹائٹل لکھ دیا کہ جی وہ انجینئر صاحب ہم یہ جواب دے سکتے ہیں، تو اسی تو گویا دے ہی نہیں سکتے۔ تو وہ جو جواب دیا ہے انشاءاللہ ہم ان کے جواب کے اوپر آپ کو بتائیں گے کہ کس قدر جاہلانہ ویڈیو بنائی، اور وہ جو ہیں وہ کیا انسان کہے، انہی حوالہ جات کی روشنی میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے، اور یہ بتلائیں گے اور ثابت کریں گے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فیض اسلام بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا فتح اسلام بھائی، آپ کی آواز نا آج تھوڑی سی مجھے کم آ رہی ہے، یا دوسرے دوستوں کو بھی؟ مبارک بھائی، آپ کو ان کی آواز ٹھیک آ رہی ہے یا دوسرے دوستوں کو؟ اب بہتر ہے؟ اب کچھ بہتر ہے، چلیں میں اس کا والیوم فل کیونکہ فل کر دیں۔ ہاں جی میں نے ہاں کر دیا۔ آپ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب میرے ٹھیک سے بھی غلطی ہوتی رہی ہے بعض دفعہ، ٹھیک ہے۔ والیوم فل ہو تو سم ہاؤ جو ہے نا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ وہ آپ کی آواز کو فل پہنچاتا ہے، ورنہ گڑبڑ کر دیتا ہے۔ جی وہ ایکچولی میں یہ تھا کہ میرے آج ہیڈ فون بچوں نے کہیں آگے پیچھے کر دیے تھے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اب فتح اسلام بھائی، ہم نے جو آخری حصہ ہے اس میں اگر آپ پہلے مختصر طور پر دوستوں کو یہ بتا دیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق مسلمان ہوتا کیا ہے، مختصر بس 4-5 منٹ جو بھی ہے نا، اس کے بعد آپ پھر آگے ہم بات کو بڑھائیں گے۔ جی میں اپنی اسکرین بھی شیئر کرتا جاتا ہوں تاکہ جو مختصر طور پہ حوالے ابتدائی طور پہ میں نے پیش کرنے ہیں وہ ہمارے دوستوں کو ان کے ریفرنسز نظر بھی آ جائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ذرا 2 منٹ دیں، میں واپس آتا ہوں۔ جی بالکل، آپ کی میں اسکرین شیئر کر دوں۔ جزاک اللہ۔ قرآن کریم جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو ویلڈ ہے کہ سب سے پہلے جو دین کی بنیاد ہے وہ کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ سے ہی پوچھ لیا جائے کہ کتاب اللہ جو ہے وہ مسلمان کی کیا تعریف کرتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کسی چیز کی کوئی تعریف بیان کر دیتا ہے تو ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے،
اور اسی کو سامنے رکھ کے اپنے عقائد کو بیان کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنے عقائد رکھنے چاہیے. اور قرآن کریم واضح احکامات میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جو فیصلہ نہیں کرتا اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق وہی لوگ کافر، فاسق اور ظالم ہیں. اور جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو جو بھی متقی حضرات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے اس حصے کو سمجھنے کے بعد اس موضوع کے اوپر تسلی پا کے جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں دیا کہ ایمان والوں کو یہ تعلیم دی کہ اے ایمان والو، جب بھی تم اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کی غرض سے، تبلیغ کی غرض سے، قتال کی غرض سے یا کسی بھی مقصد کے لیے نکلو، تو تحقیق کر لو اور جو تمہیں سلام کرے صرف اس درجے پہ ہی کہہ دے علیکم السلام لست مؤمنا، کہ جو تمہیں سلام کرے تم اسے مومن نہ کہو. احمد رضا خان بریلوی صاحب اس کے ترجمے میں یہ لکھتے ہیں کہ جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں. یعنی خدا تعالیٰ نے جو منیمم تعریف بیان کی وہ یہ کر دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ سورہ الحجرات کا حصہ ہے، وہاں پہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ جو عرب ہیں، جو وہاں کے بادیہ نشین ہیں، جو وہاں کے گاؤں کے رہنے والے یا دیہاتی لوگ ہیں، وہ جب یہ بات کرتے ہیں آ کے کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا کہتے ہیں، تو آگے سے خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت محمدیہ کو کیا تعلیم دے رہا ہے کہ تم کیا کہو. وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ اس کے بعد ولیکن جو ہے وہ اس کی نفی کے بعد جو اثبات ہے اس کا بیان کر رہا ہے کہ یہ کہو کہ ہم اسلمنا میں آ گئے ہیں، کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. اسلام کے آگے میں دوستوں کو ڈکشنری کے اندر معنی بھی بتاؤں گا. اس کے معنی ہے مطیع ہونا، کامل فرما بردار ہونا، ٹوٹل سبمیشن ٹوورڈز گاڈ، جو آسان لفظوں میں کہا جائے. اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ ایک کیٹیگری ہے کہ جو ابتدائی کیٹیگری ہے کہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو، لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی اسلام کو خدا تعالیٰ دو حصوں میں تقسیم کر کے بتا رہا ہے کہ ایک اول حصہ ہے کہ جب کوئی شخص قبول کر لیتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، اسلام لے آتا ہوں، جو زبان سے اقرار ہے. اسی چیز کو آگے لغات کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے کہ شرن، یہ مفردات راغب ہے، مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی کی یہ ہے، اس کی کا اردو ترجمہ جو ہے وہ شائع شدہ ہے. اس کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ شرن اسلام کی دو قسمیں ہیں. کوئی انسان محض زبان سے اسلام کا اقرار کرے، دل سے معتقد ہو یا نہ ہو، اس انسان کا جان و مال عزت محفوظ ہو جاتی ہے، مگر اس کا درجہ ایمان سے کم ہے. یعنی وہ داخل ہو چکا ہے، لیکن اس کا اس درجے سے جس کو کامل طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ البقرہ کے اندر بیان کرتا ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کامل فرما بردار بن جاؤ. تو یہ دو حصے اہل علم بھی مانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی تعلیم سے بھی ہمیں مل جاتے ہیں. اور اسی چیز کو انہوں نے بھی بیان کیا کہ اسلمنا کے معنی یہی مراد لیے جاتے ہیں. اور دوسرا درجہ اسلام کا ہے جو ایمان سے بڑھ کر ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کے اعتراف کے ساتھ دلی اعتقاد بھی ہو. یہ چیز بیان کر دی ہے انہوں نے. اور جو آگے میں نے بات بتائی تھی کہ جو اسلام کے دوسرے لغوی معنی ہیں وہ ہیں کہ اسلام کے آگے سر خم اطاعت کر دے، کہ پورا اپنا سر جھکا دینا، ٹوٹل سبمیشن. تو یہ اس طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مردم شماری کا حکم دیا، یعنی حکومت
جب آپ کی قائم ہو جائے اور مردم شماری کا حکم ہو، تو وہاں پہ سادہ تعلیم دی کہ جو اپنے منہ سے زبان کا سے اسلام کا اعلان کرے، اگلی بات نہیں پوچھنی، تم نے اس کو مسلمان لکھنا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا زوم بھی کر دیتا ہوں تاکہ دوستوں کے لیے اس کا ریفرنس جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ 3060 حدیث نمبر ہے جس کے اندر اس بات کا اعلان کیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی، وہ کہتے ہیں نا کہ نچوڑ کے حدیث جو ہے کہ کس کو تم نے مسلمان کہنا ہے، لازمی طور پہ کہنا ہے، تو اس کا حوالہ ہے 391 کتاب اور یہ اس کے اندر ہے کتاب الصلاۃ کے اندر۔ حضرت بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا، واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، اور جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا وہ مسلمان ہے۔ یعنی کہ جو مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا ہے، جو قبلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور جو مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، یہ 3 کام کر دیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت ہے، اور حکم دیا کہ تم اس میں خیانت نہ کرنا۔ تو یہ بنیادی طور پہ قرآن اور سنت سے جو بنیادی ہمیں تعلیم ملتی ہے یہی ملتی ہے۔ اور اسی کی طرف ڈاکٹر صاحب میں اپنے صرف 2 حوالے اور پیش کر دیتا ہوں تاکہ غیر احمدیوں کے ریفرنس بھی اس میں 2 آ جائیں۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں انہوں نے پوچھا، سوال کرتے ہیں 18ویں جلد کے اندر، غیر مسلم صرف اسلام کی کتابیں پڑھے اور کلمہ توحید نہ پڑھے۔ اب کوئی بندہ پوچھے کلمہ توحید کیا ہے، تو ہر مسلمان جانتا ہے لا الہ الا اللہ، تو وہ مسلمان نہیں۔ اب سوال ہے کہ اگر کوئی کافر ہندو وغیرہ مذہب اسلام کی کتابیں پڑھے اور اس کے کلام سے عقیدت بزرگائی پائی جائے لیکن کلمہ توحید نہ پڑھا ہو، تو وہ مومن ہوگا یا کافر؟ جواب، کوئی کافر ہندو وغیرہ جب تک کلمہ توحید نہ پڑھے اور شہادتین کا اقرار نہ کرے، شہادتین سے مراد کیا ہے؟ دوم کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اقرار نہ کرے، اس وقت تک اس کو مسلمان نہ کہا جائے۔ یعنی جب وہ یہ اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اور سے سوال ہے جس کو میں دوبارہ ہائی لائٹڈ امیج میں لے آتا ہوں کہ مسلمان کو منافق نہ کہنا چاہیے۔ عام مسلمانوں میں مومن اور منافق کی تمیز کس طرح کی جا سکتی ہے؟ تو اسی آیت کا حوالہ دے کے جو میں خاکسار نے سب سے پہلے رکھی، لستا مؤمنہ، سورہ نساء آیت نمبر 94 غیر احمدی تراجم کے اندر، اس تمیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کو منافق کہا جائے، یہ حرام ہے۔ یعنی وہ کام کرنے بھی ہیں جن کو حرام کہتے ہیں، تو لیکن یہ آگے تفصیل طلب ہے، تو یہ وہ بات ہے۔ پھر اسی جلد کے اندر اگلا سوال ہے کہ کسی کافر نے لا الہ الا اللہ کی بجائے لا الہ الا اللہ الرحمن صدقے دل سے کہا تو کیا وہ مسلمان ہو گیا کہ نہیں؟ اب سوال کرنے والا بھی عجیب ہے، لیکن چلیں، لیکن جواب دینے والے نے جو جواب دیا ہے، جب کہ دل سے یہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کہ دل سے یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صرف مان رہا ہے، تو وہ مسلم ہو گیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ یہ جو بنیادی تعریف ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے تو اسے مسلمان لکھا جائے گا، اسے مسلمان کہا جائے گا۔ یہ کتاب اللہ کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہے۔
اس کو کیٹیگرائز آگے کیا ہے، جو انشاءاللہ آگے پروگرام کے اگلے حصے میں آپ بھی تفصیل سے بتا دیں گے اور جیسے جیسے پروگرام چلے گا، لیکن جو بنیادی سوال تھا وہ اس کا جواب یہ آ گیا۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے بتائیے گا پلیز۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ نہیں، میرا خیال کافی حد تک تفصیلاً آپ نے بتا دیا۔ مبارک بھائی، مبارک بھائی پتہ نہیں آپ نیچے چلے گئے تھے آرام کرنے، میں دوبارہ لے آیا آپ کو۔ نہیں وہ پتہ نہیں نکل گیا تھا میں خود ہی۔ اچھا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا فتح اسلام بھائی، جزاک اللہ۔ ایک بات تو پیارے بھائیوں واضح ہو گئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلامی لٹریچر کی روشنی میں، کہ ہر شخص جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے۔ اور یہی ہمارے آج کے جو موضوع ہے، جو آج کا مضمون ہے، یا آج کے پروگرام کا یہی ہمارا موضوع ہے، ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ مسلمانی کا سرٹیفکیٹ تو اس کو مل گیا، مسلمانی پہ اب وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن کیا اسلام کے اندر، قرآن کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں، جو آپ کی احادیث ہیں، ان کی روشنی میں کیا یہ کہنا چاہیے کیا یہ پہلا سٹیپ ہے یا یہ آخری سٹیپ ہے؟ تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اکثر ہمارے احمدی بھائیوں کو پتا ہے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے، کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، آپ کو مسلمان ہی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، آپ کو مسلمان ہی مانا جاتا ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کو مومن کے درجے تک پہنچنے تک یہ جو ایک لمبا سفر ہے، مختلف لوگوں نے اس کو مختلف نام دیے ہیں، قرآن پاک نے بھی مختلف طرح سے اس کی تشبیہ دی ہے، جو صوفیاء ہیں انہوں نے مختلف دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ جی یہ پہلے سے جب آپ شروع ہوتے ہیں، پھر آپ وہ نفخ روح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ وہ حمل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں حیض ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، پھر کرتے 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 روح عیسیٰ پیدا ہو جاتی ہے، جی مومن ہو گیا بندہ۔ ٹھیک ہے، کسی نے اور انداز سے بیان کیا ہے، کسی نے یہ کہا کہ مسلمان یہ ہے اور مومن یہ ہے۔ قرآن پاک میں، اسلامی لٹریچر میں، ایک شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بات وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک شروعات ہے۔ ایک اور اہم بات، اسلامی لٹریچر کے اندر قرآن پاک کے مطابق، احادیث کے مطابق، یہ عین ممکن ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو، کلمہ اس نے پڑھا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ گناہ گار ہے، اس نے کسی چیز کا انکار کیا ہے، کسی بات کو نہیں کیا جس کا حکم ہے، اس کو کافر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ مسلمان بھی ہے ایک پہلو سے، اور ایک پہلو سے وہ کافر بھی ہے۔ فضل اسلام بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، اس بارے میں اگر صرف دو چار حوالے اگر دوستوں کو دکھا دیں، تاکہ پھر، کیونکہ ہم نے جو ہے پروگرام کو ابھی یہ کہیں کہ اگلے 50 منٹ کے اندر ختم کرنا ہے۔ جی، میں اس ضمن میں اسی چیز کو جو آگے میں نے بیان کی ہے، جی، اس کو لے کے چلتا ہوں اپنے جماعتی لٹریچر کو سامنے رکھ کے، تاکہ لوگوں کو صرف یہ نہ ہو کہ یہ خود سے بات کر رہے ہیں۔ ہم جو بات کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے باحوالہ بات کرتے ہیں، اور اس موقف کی تائید اپنے جو بزرگان ہیں اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں ان سے شروع کرتے ہیں۔ جو میں نے آیات پڑھی تھیں اس کی کا حوالہ دے کے 1973 مارچ کے اندر حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے رحم اللہ نے خطبہ دیا تھا، تو اس کے اندر انہوں نے بات بیان کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اسلام اور مسلم کو دو مختلف معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ جو تمہیں سلام کرتا ہے، اسی آیت کا ریفرنس جو ہم پہلے شروع میں پڑھ کے آئے ہیں، بات کو مختصر کرتے ہوئے، کہ معنی یہ ہے کہ جو تمہیں سلام کرتا ہے تم اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ وہ بالکل زبان کا ایک عام اقرار ہے۔ حقیقی اسلام یعنی نفس کو خدا کے حضور سونپ دینے کا مطلب نہیں،
یعنی ٹوٹل جو اسلام کا دوسرا معنی ہے ٹوٹل سبمیشن یا کامل فرما بردار، یا فرما بردار جس کو سر خم تسلیم کر لینا، سر جھکا دینا، عام زبان کے اندر اس کو جس طرح سے بھی لیا جائے، دینے کا مطلب نہیں. وہاں جو ہے یہ مطلب اسی آیت کا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں سلام علیکم کہے تمہارا حق یہ نہیں کہ تم کہو کہ تم مومن نہیں. یہ ظاہری حکم ہے جو ظاہری فساد کو روکنے کے لیے ہے، کہ یعنی ایک آپ بیسک کیٹیگری کے اندر آ گئے. دوسری جو کیٹیگری ہے اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ جو اہل علم ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو کافر کہہ دیتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے تو وہ کفر دون الکفر کی کیٹیگری کے اندر ہے، جس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کریں گے آگے. یہ ہے. پھر جب کوئی شخص کلمے کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ جب داخل ہو گیا تو اس کے بعد جیسے ہی وہ کوئی شخص ایسا حکم کام کرتا ہے جو اسلام کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، کمی بیشی ہے، کہیں پہ سستی ہوتی ہے، تو احادیث کے اندر اس کا ایک مجموعہ ہے. جیسے کہ میں ایک مثال آپ دوستوں کی خدمت میں رکھتا ہوں. یہ حوالہ ہے، یہ دوستوں کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں. سوری تھوڑا سا سلو ہوتا ہے بعض دفعہ. یہ اس کو اسکرین کو شیئر کریے گا. جی جی. یہ دوستوں کے ریفرنس کے لیے کہ یہ مستدرک الحاکم کے اندر ہے، کتاب الایمان کے اندر. اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، نماز روزہ کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، اور اپنے اہل و عیال کو سلام کرو. جس نے اس میں سے کسی عمل کو چھوڑا اس نے اسلام کا ایک حصہ چھوڑا. یعنی اسلام کو چھوڑنے کہ اسلام کو آگے حصوں میں کیٹیگرائز کر دیا. جس نے سب کو چھوڑ دیا اس نے اسلام سے منہ پھیر دیا. یعنی جیسے جیسے آپ چھوڑتے جاتے ہیں تب، اور آخری درجہ اسلام سے خارج ہونے کا یہ ہے کہ جب آپ منہ سے اقرار کر دیں کہ میں اسلام میں نہیں ہوں. یہ ہے کہ اس کو خود احادیث کے اندر بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے. پھر ایک اور ریفرنس ہے اسی کا، اسکرین میری نظر آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی نہیں آ رہی. مجھے وہی لگا، میں سوری. جی میں نے وہ اسکرین شیئر کی ہے. اسی کے اندر حاکم کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو آدمی داخل اسلام ہوں، یعنی کلمہ گو ہوں، اور آپس میں قطع تعلقی کر لیں تو ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہوگا. اور عربی کے بھی جو الفاظ ہیں وہ خارجہ کے ہیں، کہ اس طرح سے اس کو احادیث کے اندر بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے. تو یہ وہ تفصیل ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق ان چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے گا، کیونکہ جب بھی کسی کلام کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے سب معنی سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. جزاک اللہ. اگر کوئی حصہ رہ گیا ہو تو پھر وہ مجھے آپ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ. اچھا پیارے بھائیوں، جزاک اللہ فتح اسلام بھائی، آپ نے دیکھا قرآن پاک سے احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص ایک لحاظ سے مسلمان ہو، یعنی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ مسلمان ہے، لیکن کسی اور کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر کفر کی بات پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہی وہ بات ہے
جو کہ جو آج کل ہمارا موضوع چل رہا ہوا ہے 1974 کی کاروائی، اس بات کو واشگاف الفاظ میں ہمارے اس وقت کے خلیفہ نے حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے بار بار 74 کی اسمبلی کے سامنے پیش کیا تھا، اور ہم وہ صفحات جو ہیں صرف آپ کو دکھلا دیتے ہیں، ویسے وہ ہم نے پڑھ کے الحمدللہ وہ آپ لوگوں کو بتا دیے ہوئے ہیں، دکھا دیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں مثلاً اسی اسمبلی رپورٹ کا جو صفحہ نمبر 400، آپ کو یاد بھی رہ جائے گا، 400 تو نہیں بھولنے والا نا۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر جو 400 ہے، یہ 401 ہے، یہ ہے جی 400، یہ والا۔ اس میں پوری یہ بات خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے وہاں پہ بیان کی۔ یہ نہیں کہ خلیفہ ثالث رحمہ اللہ وہاں پہ پہلی دفعہ یہ بات کر رہے تھے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ حالیہ ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ گویا حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے یہ کوئی اپنی طرف سے ایک بات وہاں پہ جھڑ دی تھی، بنا دی تھی، پہلے تو کبھی کی بات یہ چلی نہیں گویا ہے جی، جھوٹ بول دیا تھا نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جی کہ پہلے جو باقی قادیانی جو ان کے بڑے بزرگ ہیں، جو ان کے خلفاء ہیں، ان سے ڈیفرنٹ بات کی ہے، وہ ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ آپ کو تو سمپل اردو نہیں سمجھ آتی محترم اور محترمہ، ہاں جی۔ تو یہ بات یہاں پہ بیان کی گئی، وہی بات جو کہ ہمارے مسلم احمدی بھائی نے بیان کی کہ ایک پہلا گروہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک یہ دوسرا گروہ ہے جو اس رفت اور پائے کا نہیں ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو کہ رفت والے ہیں، جنہوں نے رفت پائی ہے، جو مومنین ہیں کہہ لیں، اور دوسرا گروہ ہے جو اس رفت اور پائے کا نہیں ہے۔ اور اسی بات کو آگے صفحہ نمبر 401 پر بھی بیان کیا گیا ہے، آگے احادیث کے حوالے دیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کوئی ہم نے حدیثیں کوئی خود گھڑ لی تھی، بندہ کو بات کرنے سے پہلے سوچ تو لے، ہاں جی۔ یہ جامعہ صغیر السیوطی کا یہ حوالہ ہے، آگے بھی یہ جو ہے وہ حدیث بیان کی گئی ہے، مشکات کا حوالہ ہے۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے پیارے بھائیوں کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ ریسنٹلی خاکسار جو ہے اس کو کسی نے بھیجی کہ جی ایک ہم نے جو ہے جو ویڈیو بنائی تھی، جس طرح خاکسار نے ابھی عرض کیا ہے کہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، میں آپ کو وہ ساتھ ساتھ بتلا بھی دیتا ہوں تاکہ وقت بھی بچ جائے، جب میں بات کر رہا ہوں تو میں ساتھ ساتھ آپ کی میموری کے لیے وہ ویڈیو ہلکی سی چلا دیتا ہوں کہ یا دکھا دیتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پچھلے دنوں یہ بات کی تھی، بلکہ یہ کچھ عرصے سے بات کر رہے تھے کہ جی یہ جو احمدی لوگ ہیں، جو قادیانی لوگ ہیں، یہ اگر مجھے مسلمان مان لے تو میں ان کو مسلمان مان لوں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم نے اس کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ حوالہ جب دکھلایا حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کا، جو اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا تھا، کیوں دکھلایا؟ کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ کسی معتبر مربی کا حوالہ پیش کیا جائے۔ ہم نے خلیفہ ثالث رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، اس کی وجہ یہ تھی، سیدھی بات ہے کہ کیونکہ ایک ہم مضمون جو ایک پیش کر رہے تھے اسمبلی کا، اور ہم نے اسمبلی کا وہی حوالہ پیش کر دیا، ورنہ یہ نہیں کہ اس کے علاوہ اور حوالہ جات پیش نہیں ہو سکتے تھے، بے شمار حوالہ جات ہیں جماعت کے پاس، وہ ہم نے حوالہ پیش کیا۔ اور حوالہ پیش کرنے کے بعد ہم نے یہ ویڈیو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے، ہم نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، ان کے جو ٹیم کے ممبران ہیں ان تک پہنچا دی، ان کو یہ ہم نے بار بار لکھا، میسیجز لکھیں کہ جناب اب محمد علی مرزا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہمارا یہ چیلنج توڑ دیا جائے، کہتے ٹائم قیامت تک ہے، تو ہم اپنی اس بات سے رجوع کر لیں گے اور جماعت احمدیہ کو مسلمان ڈکلیئر کریں گے۔ لیکن انہوں نے تو نہیں کیا، آج تک تو نہیں کیا۔ اگر کسی کہیں کیا تو لوگ بتا دیں، دوست بتا دیں مجھے، میرے علم کے مطابق نہیں کیا۔ اب وہ کہتے ہیں جی مدعی سست گواہ چست۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں نا مفاد پرست، موقع پرست لوگ، انہوں نے وہ اپنا وہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ جب ہم نے ویڈیو بنائی، اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کی طرف جائیں جس کا ہم نے جواب دینا ہے، یا جس کو ہم نے آج غلط ثابت کرنا ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے دوران ہم نے محمد علی مرزا صاحب کی آڈیو سنائی تھی جس میں وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی پہلے تو سارے مولوی کہا کرتے تھے کہ قادیانی جو ہیں ان کو ہم نے 74 میں ہم نے غیر مسلم اس بات پہ ڈکلیئر کروایا تھا، ہم نے بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ جی تانوں بھی غیر مسلم کہندے جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو میں نے ان کو یہ کہنا ہے
मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, या पहले वो सुनवा देते हैं फिर आपको मजा आएगा। ये जरा सुने जी क्या है। नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता। भूल जाता है। उन्होंने कहा भुट्टो साहब ये तो आपको भी काफिर करार दिए गए थे। भुट्टो साहब कौन मान लेगा? क्या नबी इस्लाम की नबूवत के इनकार करने वाले को हम मुसलमान समझते हैं? नहीं। अच्छा, अब यहाँ से वो बात शुरू हो रही है प्यारे भाइयों। ऐसे हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं होगा। तो ये इतना बड़ा छक्का मैंने मारा, और ये वो छक्का था जिसकी बुनियाद पे कादियानी काफिर करार दिए गए थे। भुट्टो साहब को कंफ्यूज कर दिया था दलाइल ने। जब मिर्जा ताहिर वहां खड़ा हुआ था इनका, तो उस वक्त मौलवियों ने चाल चली। ज़ाहिर है मौलवियों का दिमाग तो बड़ी दूर जाता है। उन्होंने कहा भुट्टो साहब ये तो आपको भी काफिर मानते हैं। अब भुट्टो को तो पता ही नहीं था, बात का रुख बदल दिया। भुट्टो ने कहा हाँ जी बताएं मैं क्या हूं। उन्होंने कहा जी हाँ जी आप काफिर हैं जब नबी का जो इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा रिबन हो मैं इस्लाम के करना है। इसके ऊपर कानून 73 का बना हुआ है, और ये बकायदा किताबों में लिखा हुआ, अखबारात में छपा हुआ। आज तक ये फखरिया बयान करते थे कि हमारे मौलवियों ने किस चालाकी से कादियानियों को काफिर करार दिया कि उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब ये आपको काफिर मानते हैं। और दोनों से ख्याल आया कि जी जनाब नहीं वो तो हमें मुसलमान मानते हैं। अरीफ कुरैशी साहब होना बड़ी गाल तो मुकर गए। जी प्यारे भाइयों, ये वो गुफ्तगू थी, ये वो बात थी जो कि मैं आपको सुनाना चाहता था इससे पहले कि मैं मजीद कोई बात करता। बात ये है प्यारे भाइयों, मोहम्मद अली मिर्जा साहब, बात ये है कि आप तो दूसरे लोगों को ये कहानियां ये कहा करते थे, मौलवियों की कहानियां ना मनिया मैं कहानियां कर देने कहानियां कर देने है जी। और लोगों को ये सबक देते रहे आप कि मौलवी हजरात कहानियां करते हैं इसलिए इनकी कहानियां ना मानो, ये झूठ बोलते हैं, ये देखो ये सच है, ये सच है। और जनाब आप दूसरों को जो नसीहतें करते थे, आप उन्हीं मौलवियों की कहानियों के ऊपर इतने बड़ा आपने बयान दे दिया। अब आपको गुस्सा चढ़ रहा है कि जी हनीफ कुरैशी साहब अपनी बात से मुकर गए हैं। और जनाब हनीफ कुरैशी साहब वही मौलवी हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कहानियां कर दें, उन्हीं में मौलवियों में से एक मौलवी है। अब कसूर तो आपका है कि आप दूसरों को नसीहत करने के साथ साथ खुद जब अपना मौका आया तो आपने मौलवियों की कहानियों के ऊपर एतबार कर लिया। अब एतबार करके आपने चैलेंज दिया, आपका चैलेंज तोड़ दिया गया। तो अब दो बातें हैं, दो में से एक आपको करना पड़ेगा। या तो आपको ये बयान देना चाहिए था कि मैं मारिया गया मौलवियों की कहानियां दी वजह तो। वाकई कादियानी जो हैं, अहमदी जो हैं, वो हमें मुसलमान ही समझते हैं जिस तरह हनीफ कुरैशी साहब आप मान रहे हैं ना। देखें प्यारे भाइयों, 1974 से लेके आज तक ये लोग कहते थे कि अहमदी हमें मुसलमान नहीं कहते हैं जी, आज मान गए। अब आप या तो ये कहते या फिर आप ये कहते कि हाँ जी वाकई चैलेंज मैंने दिया, चैलेंज टूट गया, अब मैं आपको मुसलमान मानता हूं। ठीक है, चाहे आप ये कह देते कि जी अहमदी जो हैं वो मुझे कहते हैं आप एक लिहाज से मुसलमान हो, एक लिहाज से काफर हो। मैं जी अहमदियों को एक लिहाज से मुसलमान मानता हूँ, एक लिहाज से मैं मुसलमान नहीं मानता, मैं काफर मानता हूँ। लेकिन कोई बात भी होती है, मर्द जो है अल्लाह ताला माफ करे, आप एक मजहबी आलिम हैं, किधर की वो सारी बातें। बहरहाल ये हमने हिस्सा दिखलाना था, हमने आपको ये इनकी वीडियो का वो दिखला भी दिया जो हमने हवाला दिखाया था। इससे पहले कि वो जो एक वीडियो बनाई गई थी हम उसकी तरफ जाएं, हमारे पास माइंड रोस्टर भाई मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, इसको अगर शेयर कर सकें तो कर दें। जी जी। एक बात हो रही है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की उस वीडियो या उस क्लिप पर जो उन्होंने बार बार शेयर भी किया कि जनाब अगर अहमदी मुझे मुसलमान मान लें तो मैं भी उन्हें मुसलमान मान लूंगा। इसमें कई पहलू हैं इस बात के। एक पहलू इसका ये भी है कि क्या बरेलवी इनको मुसलमान मानते हैं? ये बार बार खुद इस बात को पेश करते हैं कि कोई भी फिरका जो है वो दूसरे फिरके को मुसलमान नहीं मानता। और ये जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, हम मिसाल के तौर पर लेते हैं कि अहमद रजा खान बरेलवी साहब का फतवा खुद ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पेश कर रहे होते हैं कि वो अपने अलावा बरेलवियों के अलावा हर एक को काफिर कहते हैं। तो ये मुतालबा ये उनसे क्यों नहीं करते? और यही असूल जो इन्होंने हमारे लिए पेश किया है कि अगर ये मुझे मुसलमान कहेंगे तो मैं इनको मुसलमान कहूंगा, नहीं तो मैं इनको काफिर ही कहूंगा।
تو اسی اصول کے تحت یہ بریلویوں کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ موجود ہے، آج بھی سارے پڑھے لکھے بریلوی، پڑھے لکھے مراد حقیقی طور پہ پڑھے لکھے نہیں، مراد یہ ہے کہ جو بریلویت کو جانتے ہیں، جس طرح مفتوی اور مولوی ہیں جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے فتووں کو جانتے ہیں کہ وہ اپنے بریلوی عقائد نہ رکھنے والے ہر بندے کو کافر کہتے ہیں، حقیقی کافر، صرف کفر دونے کفر والا کافر نہیں، جس طرح مثالیں فتح اسلام بھائی دکھا رہے تھے، حقیقی کافر، حقیقی غیر مسلم، خارج از اسلام۔ تو جب بریلوی ان کو حقیقی کافر مانتے ہیں اور خود یہ لوگوں کو پیش کر کے، اور یہی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ مجدد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں میں مذاق نہ کہن رہا، یعنی کہ کہانیاں۔ تو مذاق میں جو مجدد بنے پھرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ جب بریلوی ان کو حقیقی کافر کہتے ہیں، اور احمد رضا خان بریلوی صاحب سے لے کر آج تک جو زندہ موجود بریلوی ہیں وہ بھی ان کو کافر ہی سمجھتے ہیں، تو وہی اصول یہ ان کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے کہ بھئی میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں جب تک آپ مجھے مسلمان تسلیم نہیں کرتے، جب مجھے آپ کافر کہیں گے تو میں بھی آپ کو کافر ہی سمجھوں گا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں دوغلا پن، اس کو کہتے ہیں منافقت، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور۔ بریلویوں کو کافر یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اکثریت میں ہے، دوسری بات ہے کہ پاکستان کا آئین ہے، انہوں نے پاکستان کے آئین کے تحت رہ کر اپنا یہ کاروبار چلانا ہے، اگر یہ اس کاروبار سے کوئی مالی منفعت حاصل نہیں بھی کر رہے تو شہرت حاصل کر رہے ہیں، کسی چیز کے تو یہ بھوکے ہیں نا جس کے پیچھے ان کو یہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر جھوٹ نہیں یہ بولتے اور دھوکے بازی نہیں یہ کر رہے تو اپنی اگلی ویڈیو کے اندر جو بھی ان کو کافر سمجھتا ہے ان سب کے سامنے وہی اصول پیش کریں جو احمدی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جب تک کافر کہیں گے، میں انجینئر محمد علی مرزا خود بھی ان کو کافر سمجھوں گا اور اپنے شاگردوں کو بھی یہ نصیحت کروں گا کہ ان کو تب تک کافر سمجھو جب تک وہ ہمیں کافر نہ، وہ ہمیں مسلمان نہ کہہ دیں۔ تو میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ کبھی بھی یہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس کو اس کا نتیجہ پتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم احمدی مسلمان جن کی بعض اکا دکا ادھر ادھر سے کہیں سے ایک دو لائن اٹھا کر یہ مولوی غیر احمدی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں دیکھیں کافر سمجھتے ہیں، ہماری شروع سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک کے سب خلفاء، سب علماء ان کو مسلمان کہتے رہے ہیں۔ آج موجودہ خلیفہ کے سینکڑوں بیانات دکھائے جا سکتے ہیں جس میں وہ ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایک بڑی زبردست ویڈیو ہمارے جو شوقین دوست ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننے والے بھی اور دوسرے احمدی مسلمان اور غیر احمدی جو بھی ان کو سنتا ہے وہ ان کے مخالفین کی ویڈیو بھی سنا کریں جو اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان میں سے جو مجھے سب سے زیادہ بندہ پسند ہے نا وہ ہے مفتی، بریلویوں کے مفتی ہیں، میرا خیال ہے راشد ان کا نام ہے، مفتی راشد صاحب، اور وہ سچی مچی کے مفتی ہیں، وہ مفتی مبشر حسین بریلوی جیسے مفتی نہیں ہے جو صرف نام کا ہی مفتی ہے، جس کو سادہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ والے مفتی نہیں، وہ صحیح مفتی، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، عربی عبارت بغیر اعراب کے بغیر عبارت کے پڑھ سکتا ہے۔ اس نے ایک باقاعدہ ویڈیو بنائی اور بڑی مزیدار ویڈیو ہے۔ اس بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ جس طرح انجینئر دجال جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ غلط لفظ استعمال کرتا ہے، وہ مفتی راشد صاحب کوشش کرتے ہیں کہ ات الوسا صاف ستھری گفتگو کی جائے اور دلیل پیش کی جائے، اصل کتاب کا سکین دکھایا جائے اور اس کے مطابق گفتگو کی جائے۔ تو انہوں نے ایک کلپ بنایا ہے بڑا زبردست جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، لاہوری جماعت کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، ہمارے خلفاء کے کلپ چلائے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں کہ یہ لو یہ تو سارے تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، اب کرو آگے ہو کے ان کو مسلمان تسلیم۔ اور وہ بڑا زبردست کلپ ہے، ہم بھی ظاہری بات ہے اپنی کوشش کے مطابق یہ کام کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بولی کھمبا نوچے، تو یہ کھسیانہ ہے، پتا تو اس کے ہے کہ میں ایک غلط بات کر بیٹھا ہوں، تو چونکہ یہ دنیا دار بندہ ہے، دنیا کمانا اس کا مقصد ہے، دنیا میں اگر پیسہ نہیں بھی وہ کما رہا تو شہرت کما رہا ہے، مجدد بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بہت بڑا عالم اور کوئی خدائی کہتا ہے خدا نے مجھے مبعوث کیا ہے ان کے خلاف کام کرنے کے لیے،
تو جو خدا کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. ہم احمدی مسلمان تو بار بار یہ چیزیں دکھا چکے ہیں. یہ میں سکرین کے اوپر دکھا رہا ہوں 1974 کی اسمبلی کی کاروائی. یہ مکمل کاروائی ہے. اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں 3104 صفحات ہیں مکمل کاروائی کے, اور یہ اردو ٹرانسلیشن ہے, انگریزی میں بھی ہے, ظاہری بات ہے اس کے بعد اردو ٹرانسلیشن میں بھی انہوں نے چھاپی تھی. تو یہ اس کے منتخب صفحات ہے جس میں اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ بھی کم نہیں ہے, کچھ 600-650 صفحات یہ بھی بنتے ہیں. اس میں نشان لگے ہوئے ہیں. اگر کوئی بندہ ساری کاروائی, ساری بات ہے اتنا آسان نہیں ہے 3000 صفحے کی کاروائی پڑھنا, تو جو صرف مزہ لینا چاہے اور حقیقت جاننا چاہے, ان کے اکثر و بیشتر مولوی, یہاں تک کہ وہ مولوی جو خود اس کاروائی کے اندر موجود تھا, وہ بھی اس کاروائی کے متعلق جھوٹ بولتا ہے. کاروائی کا لفظ کوئی بندہ کھانسا تھا نا وہاں کیا تھا, تو وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. کسی نے اسٹوریوں کی کوئی ہنسا تھا, وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے, کیا کہا. ٹھیک ہے, صرف عربی نہیں لکھی, وہ بیچارے کو جو وہ ادھر تھا لکھنے والا, اس کو لکھنی نہیں آتی ہوگی یا اس کو یاد نہیں رہتی ہوگی, تو عربی زیادہ تر حصہ جو ہے وہ اندر نہیں ہے, صرف لکھ دیا کہ آیت پڑھی یا عربی پڑھی ایسے کر کے. ویسے ہر بات اس میں نوٹ کی گئی ہے جو وہاں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث اور آپ کے ساتھیوں کی موجودگی میں کی گئی, بلکہ ان کے نکلنے کے بعد بھی تھوڑی بہت جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی اس میں موجود ہے. تو اس میں ہر چیز نوٹ کی گئی ہے. یہ ریٹن ریکارڈ ہے اس کاروائی کا, جو بھی اس کے علاوہ بات کرتا ہے. ہاں, اس میں محضر نامہ موجود نہیں ہے. جماعت احمدیہ کی 200-250 صفحات کی ایک کتاب تھی جو پڑھ کے سنائی گئی تھی, 1-2 دن لگا تھا اس میں, حضرت خلیفہ ثالث سے پڑھ کے سنائی تھی. اس کا ایک صفحہ بھی اس میں موجود نہیں ہے. اس کا ذکر بار بار موجود ہے ہر جگہ پہ. اور حیرانی کی بات یہ ہے, اگر آپ غور کریں کہ تو یہ جو 3500 صفحہ میں نے دکھایا ہے, اس میں کوئی 1200 صفحات کی 2 کتابیں شامل ہیں, پوری کتابیں جو دیوبندی مولویوں نے لکھی تھیں ادھر ادھر سے چوری چارکاری کر کے. وہ 200-250 صفحے کی کتاب, پوری کی پوری کتاب اندر شامل کی گئی ہے اس کاروائی میں. لیکن جو جماعت احمدیہ جس کے خلاف یہ کیس لگا ہوا تھا, اس کی پوری جو بیانیہ انہوں نے پیش کیا, اپنا موقف پیش کیا معذر نامہ کی شکل میں, وہ اس میں موجود نہیں ہے. تو اس میں جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق چیز ہے وہ ہے مسلمان لفظ. اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ساتھ سرچیبل انڈیکس بھی دیا گیا ہے, جس میں آپ کوئی بھی لفظ لکھیں تو اس لفظ کے متعلق اس کاروائی کے اندر جہاں بھی وہ بات موجود ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. تو چونکہ آج بات ہو رہی ہے جی کلمہ کو مسلمان ہے یا نہیں, تو مسلمان لکھیں گے تو یہ کافی سارے حوالے آپ کو اس بات کے مل گئے ہیں جو آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں, اور پھر وہاں کلک کرنے سے وہ صفحہ کھل جائے گا. اور وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جن کا نام مرزا ناصر احمد تھا, کئی اس قدر سائنسدان ہیں کہ وہ نام بھی مرزا طاہر احمد لے رہے ہوتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب نے وہاں, یہ پتہ ہی نہیں کہ کہا کس نے ہے. اور یہ کوئی عام بندہ نہیں, بڑے بڑے مولوی ان کے غلط بیانی کر رہے ہوتے. جس طرح یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنی طرف سے بہت بڑے مجدد بنے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے, یہ نبوت کا ہی دعویٰ ہے. یہ مفتری مبشر حسین ہے تو اس کے خلاف ویڈیو بھی بنائی ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور واقعی ایک دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا, یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. تو اس میں آپ سوالن جواب ہم پڑھ سکتے ہیں. کئی دفعہ اس نے یہ سوال کیا ہے, کیونکہ یہ موضوع اس میں وہ ثابت ہی یہ کرنا چاہتے تھے کہ آپ ہمیں چونکہ کافر سمجھتے ہیں, اس لیے ہم اگر آپ کو کافر سمجھیں تو اس میں کیا حرج ہے. تو ظاہری بات ہے ثالث نے اپنا موقف پیش کرنا تھا, وہی موقف جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نے سن 1953 میں ایک پورے بیان کی صورت میں پیش الگ سے کیا, اور عدالت کے مختلف سوالوں کے جواب میں پہلے پیش کیا. جب عدالت نے ان کو بلایا منیر انکوائری رپورٹ کے اندر, جب ہنگامے ہوئے 1953 میں, جب یہ دیوبندی دہشت گردوں کے جو پچھلے تھے انہوں نے جب ہنگامے کی اور پہلا مارشل لا پاکستان میں لگا تھا, اس وقت اس کی تحقیق کے لیے کہ یہ سارا کام کیوں ہوا, فساد کیوں ہوئے, حضرت خلیفہ ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں عدالت کے سامنے پیش ہوئے, اور یہی سوال ان سے کیے گئے کہ آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں, آپ مسلمان کس کو سمجھتے ہیں. اور اس کے جواب میں جو سارا کچھ انہوں نے کہا وہ ریکارڈڈ 1953 سے موجود ہے. یہ جو جھوٹ بولتا ہے یا یہ جو بہتان بازی کرتا ہے جی 1974 میں آ کر انہوں نے بیان بدل لیا تھا, وہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا وہ بیان پڑھے جو ایک بیان کی شکل میں الگ سے موجود ہے, اور عدالت کی کاروائی جو چھپی ہوئی موجود ہے وہ بھی اسی پیج کے اوپر آپ کو مل جائے گی. اس کے آپ نوٹس ہی پڑھ لیں, پوری کاروائی نہ پڑھے, صرف وہ حصہ پڑھ لیں جہاں وہ سوال جواب کیے گئے تھے. اور وہاں جب
غیر احمدی مولویوں سے سوال جواب کیے گئے تھے تو ان کا حال بھی آپ یہاں سارا پڑھ سکتے ہیں. مقصد صرف آپ کو حقیقت بتانا ہے, سچ بتانا ہے, اور سچ جو ہے وہ تحقیق کے بغیر نہیں ملتا. تحقیق کہتے ہی حق کی تلاش کو ہے. حق جو ہمیں بتا دیا جائے پیدا ہونے کے بعد, ہمیں کہہ دیا جائے جی یہ بت ہی خدا ہے یا یسوع ہی خدا ہے, تو وہ حق نہیں ہے. حق وہ ہے جو آپ نے ڈھونڈ کر ملنا ہے آپ کو. وہ واقعی وہ بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ مانتے ہیں, اور زیادہ تر وہ نہیں ہوتا جس کو آپ مانتے ہیں, وہ ہوتا ہے جو آپ نے تحقیق کے بعد اس کو پایا ہے. تو ہم آپ کو تحقیق کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طرح تحقیق کریں. چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ ہم نے نہیں بنائی, یہ آپ پاکستان کی گورنمنٹ نے جو اسلامی جمہوریہ بنا پھرتا ہے اس نے شائع کی ہے, اس کے اندر کاروائی لکھی ہوئی ہے. اس کاروائی کے چھپا ہونے کے باوجود, انٹرنیٹ پہ موجود ہونے کے باوجود مولوی جھوٹ بولتا ہے اور عوام وہاں تالیاں بجا کر اس کو چندہ دے کر گھر آ جاتی ہے. تحقیق نہیں کرتی, چیک نہیں کرتی. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہ انڈیکس کے اندر, جو کہے میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان ہمیں ماننا پڑے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمۃ اللہ علیہ نے. اور سوال کا جواب, یہ اوپر سوال ہے, یہ صفحہ نمبر اوپر آ رہا ہے, کاروائی کا صفحہ 44 ہے اور 46 نمبر صفحہ ہے پی ڈی ایف کا. تو یہ اس کا سوال ہے. یحییٰ بختیار اس وقت اٹارنی جنرل تھا, گورنمنٹ کا وہ وکیل تھا. وہ کہتا ہے is authorized or empowered to question that his word should be accepted for this. اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو کیا اس کے کہنے سے ہی ہمیں اسے مسلمان مان لینا چاہیے یا نہیں؟ یہ یحییٰ بختیار کا ایک سوال ہے. اس نے کچھ 100 دفعہ سوال کیا ہے مختلف طریقے سے, مختلف گھما پھرا کے, لیکن اگر اس نے 1000 دفعہ بھی یہ سوال کیا ہے نا, تو 1000 دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے 1974 میں یہی جواب دیا ہے کہ ہاں وہ مسلمان ہے. آج سے کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ آج سویا ہوا اٹھ کے آ گیا ہے. اس کی پیدائش سے پہلے یہ سارے مسئلے حل کر کے اگلے بزرگ گئے ہوئے ہیں کہ کسی شیطان کو, کسی دجال کو آ کر اپنا دجل پھیلانے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن دجال کے دجل سے بچے گا وہی جو تحقیق کرے گا, جو اللہ کا خوف رکھ کے حق کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا, ضرور اس کو حق ملے گا. لیکن وہ یسوع کا قول لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر کہ جو کھٹکھٹائے گا نا اس کے لیے ہی کھولا جائے گا, اور ایک دفعہ کھٹکھٹانے سے نہیں. وہ کہتا ہے کامیاب وہ ہے کہ جو تب تک کھٹکھٹاتا رہے جب تک دروازہ کھولا نہ جائے. تو حق کا دروازہ تب تک نہیں کھلتا تب تک تحقیق نہ کریں جب تک آپ کو حق مل نہیں جاتا. تو یہ صاف لکھا ہوا, ہاں جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان ہمیں کہنا پڑے گا. یعنی ہم ہر اس بندے کو مسلمان مانتے ہیں جو مسلمان کہے کہ میں ہوں. آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے جو اسلام کا انکار کرے لیکن مسلمان اپنے آپ کو کہے. یہ دیکھیں یحییٰ اب حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کا یہ صفحہ نمبر 64 اور کتاب کے صفحہ نمبر 62 پر لکھا ہے اسلام سے انکار. ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں, تو وہ کہتا ہے پھر ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا پھر ہم اس کو مسلمان نہیں مان سکتے کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. یہ ساری بحث اس میں موجود ہے, مجھے پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں. جس کو تحقیق کا شوق ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ادھر چیٹ کے اندر لکھ دیتا ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ کی جو چیٹ ان کے پاس چل رہی ہے اس میں شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ پی ڈی ایف ہے جو جس میں مارک کیا ہوا ہے اور ساتھ انڈیکس موجود ہے. اگر کسی کو یہ انڈیکس جو مطلب چاہیے وہ بھی میں دے سکتا ہوں اگر وہ خود اپنے طور پر کہیں رکھنا چاہتا ہے تو. اور اس کے بعد یہ لمبا ہے, لمبی یعنی کہ بحث ہے, اور دیکھیں کتنے صفحات پر یہ چلتی ہے. یہاں سے اس نے سوال پوچھنا شروع کیا ہے, یہ صفحہ نمبر 44 ہے, اور مسلسل وہ یہی سوال پوچھ رہا ہے. یہ صفحہ نمبر 65 آ گیا ہے, یعنی کہ کوئی 20 صفحات گزر گئے ہیں لیکن وہ وہی سوال کر رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے پھر بھی وہ مسلمان ہے, اگر وہ ویسا کرے, اگر وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دے اور ان کو سچا مسیح نہ مانے تو پھر بھی وہ مسلمان ہے. آپ نے کہا ہاں وہ مسلمان ہے. جو بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے اس کی اس صفات کے ساتھ جو قرآن میں درج ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول اور نبی مانتا ہے, اس کو مسلمان کہنا پڑے گا, اس کو مسلمان ماننا پڑے گا. بے شک وہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرے یا اقرار کرے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ہی کام ہے, وہ لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف بلانے آئے ہیں. کون سے اللہ کی طرف؟ جو قرآن بیان کرتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. ان کا اس کے علاوہ کوئی مشن ہی نہیں ہے. اگر ان کا انکار بھی کر دو پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس طرح لازم نہیں آتا جس طرح کوئی یہ کہہ دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹے ہیں, معاذ اللہ. آگے اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان تو کیا اس کو چیک کر سکتا وغیرہ وغیرہ. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لمبی بحث اور یہ سارے کے سارے سوال جو یہاں ہیں وہ اسی متعلق ہے. یہ دیکھیں وہ اب سوال ہی میں صرف اگر آپ کو یہ لائن ہی پڑھ دوں نا جو انڈیکس میں لکھی ہوئی ہے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ اس ہر سوال کے جواب میں جواب یہی تھا کہ ہاں وہ مسلمان ہے.
मुसलमानों से रिश्ता दार हराम और नाजायज, ये एक फजूल बात है। सब देवबंदी, भाभी, शिया, बरेलवी कोई एक दूसरे के साथ रिश्ते वगैरह नहीं करते। तो ये मोहम्मद अली मिर्जा भी बताता है। गैर अहमदी फिरके इस्लाम का दावा करते हैं तो वो मुसलमान है, मिल्लत में दाखिल है, इस्लाम से खारिज है। नहीं नहीं, दावा इस्लाम करते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते, इस वास्ते वो मुसलमान की तारीफ में आ जाएंगे। यानी कि ये मैं आपको कह रहा हूं, ये अगर ये इसके साथ मैंने वो गिनती नहीं दी हुई, ये कोई मेरा ख्याल है कम से कम 20 हवाले हैं इस चीज के, और उसके अलावा भी मुख्तलिफ तरीके से ये हवाला जात मौजूद है। तो ये बात बताने की ये है कि ये हजरत खलीफातुल मसीह सालिस है, हजरत खलीफा सानी के भी यहाँ ये मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है। ये भी अगर आप देखना चाहें तो इसके भी हवाला जात यहाँ मौजूद हैं मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट के। और ये मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है, ये 346 इसके सफ़ात है। ये देखिए 13 नंबर सफ़ा ही पहले खुल गया है, जिसके अंदर इसका इंडेक्स जो है वो शायद इस जगह पर मौजूद हो, मैं देखता हूँ मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट का। उसके अंदर सन 53 के बाद 53 में हंगामे हुए, उस वक्त इंक्वायरी उसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है मुकर्रर करदा ज़ेरे पंजाब एक्ट 1954, यानी कि 1 साल बाद वो इंक्वायरी शुरू हुई और उसकी रिपोर्ट जो शाये की गई, ये वही रिपोर्ट है। इसका इंडेक्स मैंने अभी नहीं बनाया, लेकिन इसमें निशान लगे हुए, बड़ी आसानी से इसमें वो हिस्सा तलाश किया जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी इसका इंडेक्स भी बना दूं कि जिसके अंदर ये देखें, ये भी इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। जिस तरह मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट है, इसी तरह ये भी इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है इस लिहाज से कि इसके अंदर हजरत खलीफातुल मसीह सानी के वो जवाबात मौजूद है कि जो आपने उस इंक्वायरी को दिए। हाँ, इसके अलावा ये एक और अहम है, ये बयान है पूरा जो बाद में बयान की सूरत में हजरत खलीफातुल मसीह सानी ने अदालत के अंदर पेश किया, और 34 सफ़े का है, और सिर्फ एक सवाल का जवाब है इसमें कि गैर अहमदी मुसलमान है या नहीं। और बार बार इसमें यह बताया गया है कि बेशक वो हजरत खलीफा सानी का इनकार कर दे, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार कर दे, फिर भी उनको हम मुसलमान समझे। मुख्तलिफ सवालात थे जो लिख कर दिए गए थे, उनके लिख कर जवाब दिए गए हैं। तो इसमें भी ये बात वाज़े होती है, जो बंदा ये एतराज करे कि नहीं जी ये तो अभी घड़ लिया था हजरत सालिस ने, पहले तो ये इनको काफिर ही मानते थे, तो उसको भी इससे झूठा आराम से साबित किया जा सकता है। ये देखे, ये लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 10 है इसका, उस बयान का। ये इसके लिंक जो है मैं सबके इधर प्राइवेट में शेयर कर रहा हूं, तो ये डॉक्टर साहब जो है वो अपनी चैट में इसको कर देंगे, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह जहां ये लाइव है। तो ये देखिए इसके सफ़ा नंबर 10 पे और इस पीडीएफ के सफ़ा नंबर 7 पे ये सवाल मौजूद है। अगर इसको मैं सिंगल आउट करूं तो अब ये नजर आ रहा है आपको। ये देखिए सवाल क्या है, सफ़ा नंबर 10 पीडीएफ का सवाल है कि अगर कोई शख्स मिर्जा गुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम के दावी पर वाजबी गौर करने और बाद दयानतदारी से इस नतीजा पर पहुंचता है कि आपका दावा गलत था, तो क्या फिर भी वो मुसलमान है? जवाब है जी हां। जवाब क्या है जी? जी हां, आम इस्लाम में वो फिर भी मुसलमान ही रहेगा। ये ऐसी साफ और वाज़े बात है, जिस तरह वो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब कहते थे ना कि वाज़े जो साफ बात है उसमें तवील की गुंजाइश नहीं है। तो ये इससे ज्यादा वाज़े क्या आपको दिखाएं कि वो कहते हैं अगर कोई हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावों पर गौर करके सचमुच भी ये समझ ले कि वो सच्चे नहीं थे, तो फिर भी वो मुसलमान रहेगा, जो आम तारीफ है। अच्छा, हजरत सानी के बारे में अगर कोई ये एतराज करे कि आपने मुसलमान की 2 तारीफें की, एक सियासी और एक हकीकी। सियासी तारीफ ये है कि जिसको भी गैर काफिर जो है वो मुसलमान समझे वो मुसलमान है, और यही तारीफ मिर्जा मोहम्मद अली जेल में करता है। और इसने ली कहां से है? मदूदी से। मदूदी ने कहां से ली है? हजरत मसीह खलीफा सानी से। इसके अलावा और कहीं ये मिलती ही नहीं। इसका बाबा है ये जो मोहम्मद अली जेलमी है, ये इसका बाबा है मदूदी, ये उसको पीरो मुर्शद मानता है। मदूदी ने भी यही 2 तारीफें की हुई है। उसने कहा है मुसलमान की 2 तारीफें हैं, एक हकीकी मुसलमान और एक कानूनी मुसलमान। वो कहता है कानूनी मुसलमान वो है जो अपने आप को मुसलमान कहे, और हकीकी मुसलमान वो है जो जमात इस्लामी में शामिल हो, जो मदूदी को माने। ये उसकी किताबों में लिखा हुआ है। बहरहाल उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इशारा देने की जरूरत है कि जिस तरह वो मुसलमान की 2 तारीफें करता है, इसी तरह और बिल्कुल इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमान की 2 तारीफें की हैं। उलमाए उम्मत ने हमेशा मुसलमान की कुफर की 2 तरीके बयान किए हैं, कुफर हकीकी है, कुफर दूने कुफर है। तो ये मुख्तसर सी बात ही, बात जितनी करे वो
उसकी लंबी बात करने की जरूरत नहीं है। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब के सामने हमने खलीफतुल मसीह सानी का कौल पेश कर दिया है कि जिसमें वो कहते हैं कि बेशक हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानता है या नहीं मानता, फिर भी हम उसको अच्छा वो कहता है कि नहीं जी नहीं, इस तरह तो वो झूठे साबित हो जाते हैं मिर्जा साहब। वो झूठे साबित होते हैं या नहीं होते, वो एक अलग बहस है। हमने आपको मुसलमान मानना है, आपको बरेलवी मुसलमान नहीं मानते, किसी तरीके से भी नहीं मानते। अहमद रजा खान बरेलवी साहब और वो मुफ्ती और मौलवी जो उनको मुजद्दद और अपना रहनुमा और इमाम मानते हैं, वो मिर्जा इंजीनियर मोहम्मद अली जेलमी को काफिर मानते हैं। तो आप यही असूल उनके सामने पेश क्यों नहीं करते? दोगली पॉलिसी क्यों है, मुनाफिकत क्यों है? इस सवाल के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैंने कहीं जाना था, वो कॉल मेरी मिल गई तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी बात करके फिर जाता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जज़ाकुमुल्लाह ताला से बहुत बहुत शुक्रिया सलीमीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्यारे भाइयों, आपने देखा सलीमीर भाई ने भी बहुत तफसील से उसी मौजू को जो है वो काफ़ी लिहाज से टच कर दिया है। मुख्तसर बात यह है कि इस्लामी लिटरेचर में और जमात अहमदिया के लिटरेचर में हमें दो बातें मिलती हैं बड़ी वाज़ेह वाशगाफ अल्फाज में। हर कलमा गो मुसलमान है और मुसलमान होने के बावजूद ये मुमकिन है कि एक बंदा एक लिहाज से वो काफिर भी हो। ठीक है जी, बड़ी वाज़ेह बात। डॉक्टर साहब यहाँ ये सवाल भी छोड़ दें कि जैसे आप साफ लफ्जों में अल्फाज में ये कह रहे हैं, इस तरह कोई भी फिरके वाले अपना फिरका बताकर ये यहाँ पे ऐलान कर दें, यही बात वो बयान कर दें जो आप कर रहे हैं कि हर कलमा गो मुसलमान है, वो यहाँ पे आकर यही जुर्रत का मुजाहरा कर दें। हम देखते हैं कि क्या वो उनमें ये ईमानी ताकत मौजूद है कि वो ऐलान कर सकें यहाँ पे कि हर कलमा गो दूसरे फिरके जो हैं उनके अलावा अपना फिरका बताकर वो कह दें कि वो मुसलमान है। हम देखते हैं कि कौन जुर्रत करता है। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, हमने तो वाशगाफ अल्फाज में पहले भी कहते हैं, हज़रत मसीह इस्लाम के ज़माने से कह रहे हैं, हम तो कुरान पाक के हवाले देते हैं, हदीस के हवाले देते हैं। जिस तरह मुबारक भाई ने कहा, कोई और है जो कि किसी फिरका से अपने आप को मंसूब करता हो, ये नहीं कि बगैर फिरका से टोर के आ जाए इधर है जी, और ये जुर्रत करे। अच्छा, अब चूंकि वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, खाकसार अब जल्दी से उस वीडियो की तरफ जाता है, वो जो कि पिछले दिनों एक साहिब जो हैं उन्होंने बनाई या बनवाई या जो भी कह लें उसको, और उनकी जो वो बीवी, जिनको वो बीवी नहीं मानती, वो नहीं मानते साहब, मानती निकल गया मुंह से। तो बहरहाल वो वहाँ पे बैठ के बस हंसते ही रहे उसकी तरफ देख, उसकी बातें सुन के, हालांकि खुद अपने आप को वो उलमा मानते हैं। तो बात यह है कि ये वीडियो जिसकी खाकसार जिक्र कर रहा है, प्यारे भाइयों, ये पिछले दिनों मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो हमने वीडियो बनाई थी, उसको एक तरह से काटने के लिए और अवाम में ये झूठा तासर फैलाने के लिए कि नहीं जी जमात अहमदिया जो है वो सबको मुसलमान नहीं मानती, ये दरअसल इस वीडियो का ये मकसद था। हालांकि हमने वाशगाफ अल्फाज में बता दिया है, हम मुसलमान मानते हैं हर कलमा गो को, और ये भी कहते हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि मुसलमान होने के साथ साथ एक बंदा काफिर भी हो। इस दिन में एक छोटी सी बात करके मैं आगे बढ़ूंगा। हजरत खलीफत मसीह सालिस रहमतुल्लाह से अटॉर्नी जनरल साहब ने पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मौदूदी साहब किस तरह के काफिर हैं? आपने कहा नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि मौदूदी साहब किस तरह के मुसलमान हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, ये बड़ा पसंद आया मुझे। ठीक है जी, तो हम भी यही बात जो है वो सलीम मीर भाई ने भी की, हम भी यही करते हैं। अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और ये जो इन साहिबान ने वहाँ पे बात की, मैं थोड़ा सा वो चले सुना भी देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि बढ़कें कैसी चल रही थी। अच्छा, आपने मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का मुतालबा भरपूर तरीके से पूरा कर दिया। हाँ, ये तो बहरहाल उसने सच बोला है जी, कि हमने जो वीडियो बनाई थी ये वाली, ये हमने मिर्जा मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है ना जेलमी साहब का मुतालबा हमने पूरा कर दिया जो वो कह रहे थे। बहरहाल वापस चलते हैं जी, ये जो है वो खुदा ताला इनके मुंह के अल्फाज, इनके मुंह से सच कैसे निकलवाता है और सबूत के तौर पर पेश कर देता है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का मुतालबा भरपूर तरीके से पूरा कर दिया।
तो आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू कि आपने बड़ा नेक काम किया, मिर्जा इंजीनियर साहब को जवाब दे दिया और इतना बड़ा फतवा दिखा दिया। अच्छा, आपने मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का मुतालबा भरपूर तरीके से पूरा कर दिया। तो आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू कि आपने बड़ा नेक काम किया, मिर्जा इंजीनियर साहब को जवाब दे दिया और इतना बड़ा फतवा दिखा दिया। अच्छा, आपने मिर्जा मोहम्मद अच्छा, ये मैं खाकसार अर्ज कर दें कि इनके इस बात की वो मैं सिर्फ आपके लिए मैंने वो कहता है वो सुना दिया है। हमारे पास मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं, ना ये कोई इतनी बड़ी कोई शख्सियत है कि जिनका बंदा कहे जो उन्होंने कह दिया। बहरहाल सच उनके मुंह से निकला, हमने आपको सुना दिया। इंजीनियर साहब को जवाब दे दिया और इतना बड़ा फतवा दिखा दिया। साहब आपने मान ही लिया है तो जो शख्स ऐसा कहे फिर उससे हम आपके फतवा लगाएंगे, ये हम आगे चल के आपसे पूछते हैं। अच्छा, अब ये बात कि इन्होंने की है, मैं आपको बता देता हूँ वक्त बचाने के लिए। कहते हैं जी कि आपने खलीफा सालिस रहमहुल्लाह का जो ये दिखाया था, ये जो फतवा आपने दिखाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि हर जो कलमा गो है वो मुसलमान है, अगर कोई बंदा ये कहे कि वो कि जी मुसलमान नहीं है, नहीं ये नहीं, ये वाला हवाला उन्होंने पेश किया था, ये तस्करा का हवाला मैं दिखाने लगा हूँ आपको। ये खुदा ताला ने मेरे पर जाहिर किया है कि हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है उसने मुझे कबूल नहीं किया, वो मुसलमान नहीं है और उस खुदा के नज़दीक काबिल मुआवजा है। अब वहाँ पर नतीजा क्या निकालना चाह रही हैं मोहतरमा, क्या कहे, सीधी बात है, इनको तो पाइस पीरियड कहने का दिल ही नहीं करता, इसलिए कि इतना झूठ बोलते हैं लोग। यानी जो ये नहीं मानने को तैयार कि मेरा मियाँ कौन है और मेरी बीवी कौन है, बंदा क्या कहे। तो बहरहाल मैं फिर इनका जो असल नाम है वो है इनका सोफिया, तो मैं सोफिया के नाम से कह देता हूँ। सोफिया शम्स साहिबा जो हैं उन्होंने ये यहाँ पे किया है, जो कि पाइस पीरियड के नाम से आती हैं, लेकिन सोफिया साहब ने ये ना वहाँ पे प्यारे भाइयों ये हवाला पेश किया। अब बात ये है कि ये हवाला तो पेश कर दिया, बड़क भी मार दी, अपना मुद्दा जो बयान करना था ये उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन बंदा हैरान होता है कि जनाब ये जो हवाला तज़किरा का आपने पेश किया, इसके नीचे देखा नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये हवाला है कहाँ का लिखा हुआ है वहाँ पे बाज़े मकतूब बनाम डॉक्टर अब्दुल हकीम मुर्तद मंदरज रसाला अज़िक्रुल हकीम नंबर 4 सफ़ा 24 मुरतबा डॉक्टर अब्दुल हकीम मुर्तद, और ये कहाँ पे भी है, अल-फज़ल जिल्द 22 मोरखा 15 जनवरी 1935, जो कि ये है प्यारे भाइयों 15 जनवरी 1935। और अल्लाह आपको क्या कहे बंदा तौफीक दे, कभी तहकीक भी कर लिया करें। ये प्यारे भाइयों ये वो अखबार अल-फज़ल है, और यहाँ ये खलीफा सानी रहमहुल्लाह का ये एक मजमून है, मसला कुफ्र इस्लाम। अब बात ये है, जिस तरह के इस्लाम के अंदर भी ये इस्लाम के ज़माने में भी ये बातें कुफार ने शुरू की थी, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारी तरफ लिए है, आपका दीन आपके लिए है। जब हजरत मसीह सलाम के ज़माने में और उस आपकी वफ़ात के बाद ये एक फितना उठा था, बल्कि फितना बनाने की कोशिश की गई थी कि जी मसीह के मिर्ज़ा साहब के ज़माने में जो बातें थी, अब तो मिर्ज़ा साहब इस दुनिया से चले गए हैं, आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, आए बिल बैठे। ठीक है, एक तो उस वक़्त खलीफा सानी जो कि उस वक्त जो थे खलीफा नहीं थे, उन्होंने एक मजमून लिखा था मुसलमान वो है जो सब मामूरों को माने, वो भी आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिसके बाज़ हवाले ट्विस्ट करके ये इस वीडियो में पेश किए गए, और इस वीडियो की तो खैर इतनी अहमियत नहीं है, अक्सर वो पेश किए जाते हैं। ठीक है, एक उस वक्त ये फितना उठा, फिर लाहौरी जमात ने ये फितना उठाने की कोशिश की कि गोया चूँकि हर कलमा को मुसलमान है, इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को कोई नबी माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये गलत बात है। इस्लामी तालीम ये बताती है कि वो मुसलमान होने के बावजूद जब कोई बंदा गुनाहगार हो तो वो एक कुफ्र में मुबतला हो जाता है। तो ये तहरीरें जो आज भी पेश की जाती हैं आजकल भी, ये उस ज़माने में उस फितने को दूर करने के लिए तहरीरें लिखी गई थी कि नहीं फ़र्क पड़ता है। असल में बात ये है। बहरहाल हजूर जो है उन्होंने ये देखें, मौलवी मुदली साहब की बात का ही आगे जवाब हजूर दे रहे हैं। सफ़ा नंबर 8 पे ये हजूर फरमाते हैं, और डॉक्टर अब्दुल हकीम खान को लिखा, यानी मसीह सलाम ने लिखा,
اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ 1000 آدمی جو میری بیعت میں شامل نہیں کیا راست بازوں سے خالی ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیا ان میں کوئی نیک بندہ نہیں ہے؟ تو ایسا ہی آپ کو یہ خیال بھی کر لینا چاہیے کہ وہ 1000 یہود و نصارہ جو اسلام نہیں لائے کیا وہ راست بازوں سے خالی تھے؟ اس لیے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے، اور یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اچھا، بہرحال جب کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے، اب یہ مڈل سے اس کو اٹھا لیا لوگوں نے کہ ہر ایک وہ شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے، اب یہاں دعوت پہنچنے سے کیا مراد ہے؟ جس کے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ خود نہیں کہہ رہے، خود نہیں فرما رہے، یہی اس میں اور آپ کے فتاوی میں فرق ہے کہ جی وہ اس کا شادی جائز نہیں ہے، اس کی طلاق ہو گئی ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ فعل ولد زنا ہے، بچے جو ہیں وہ ولد حرام ہے، کوئی ایسی بات نہیں یہاں پہ لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اب میں وہ ایک شخص کے کہنے سے جس کا دل ہزاروں ترقیوں میں مبتلا ہے خدا کے حکم کو چھوڑ دوں، اس سے سہل تر بات یہ ہے کہ میں ایسے شخص کو اپنی جماعت میں سے خارج کر دیا جائے، اور حضور نے وہاں پہ ان کو خارج کیا۔ اور اسی یہ دیکھیں ذکر الحکیم کا یہاں پہ حضور نے حوالہ بھی دیا ہے، حضور نے فرمایا وہ لوگ جو میری دعوت کے رد کرنے کے بعد قرآن شریف کے نصوص سریہ کو چھوڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے کھلے کھلے نشانوں سے منہ پھیرتے ہیں، ان کو راست باز قرار دینا اسی شخص کا کام ہے جس کا دل شیطان کے پنجہ میں گرفتار ہے۔ اب وہاں پہ کس مسلمان کی بات ہوئی تھی؟ راست باز مسلمان کی بات۔ ٹھیک ہے جی، اچھا پھر یہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی نے آگے یہ تحریر حقیقت الوحی کی یہاں پہ لگائی ہے، یہ آگے خاکسار پہ پیش، چلیں یہیں سے پڑھ دیتا ہوں، میں صرف آپ کو دکھا دوں گا۔ اسی طرح حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کافر کہنے والا اور نہ ماننے والا خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے، کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افترا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر ہے، علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ میری نسبت خدا اور رسول کی پیشگوئی موجود ہے۔ اور چونکہ بڑی امپورٹنٹ بات، شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے، اس لیے ہم منکر کو مومن نہیں کہہ سکتے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ خود اپنے منہ سے یہ کہتا ہے کہ جی میں مرزا صاحب کا انکاری ہوں، یہ جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے جی، یا ان کے میاں صاحب جو وہاں بیٹھ کے دان نکال رہے تھے، ان کو پوچھیں، کوئی بندہ جا کے پوچھ رہے کہ کیا جی آپ مرزا صاحب کے انکاری ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کہیں گے ہم انکاری ہیں۔ تو جب وہ ایک بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں انکاری ہوں تو ہم اس کو منکر ہی کہیں گے۔ انکار کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ منکر، کافر۔ کس چیز کا کافر؟ کافر بالمامور، یہ آگے بھی حوالہ آئے گا خلیفہ ثانی کا۔ اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مواخذہ سے بری ہے، اور کافر منکر ہی کو کہتے ہیں، کیونکہ کافر کا لفظ مومن کے مقابل پر ہے، اور یہ آگے حضور نے آگے مزید تشریح کی ہے۔ ٹھیک ہے، اول کفر دو قسم کا۔ یہ تمام وہ حوالے ہیں پیارے بھائیوں جو کہ ہم جو 74 کی اسمبلی کی کارروائی کے دوران بھی یہ پیش ہوئے تھے، اور اس کا مفصل جواب حضور نے دیا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا ہے۔ حضور خود بتاتے ہیں کہ میں اس لیے وہ کفر، میں ان کو کافر کہتا ہوں کہ وہ باوجود شناخت کرنے کے خدا اور رسول کے حکم کو نہیں مانتا۔ کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے اوپر اتمام حجت ہو چکی ہے، جس نے یہ دیکھ لیا ہے کہ واقعی خدا کی طرف سے ہے، پھر نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ کیا کہیں گے پھر؟ اچھا، بہرحال یہ ایک لمبا مضمون ہے، لیکن یہ جس دوست نے پڑھنا ہو یہ جماعت کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے، اس کو ضرور پڑھ لیں۔ جہاں تک اس حوالے کا تعلق ہے پیارے بھائیوں، جو بات میں نے کہنی تھی کہ حوالہ کہ اس کا نیچے دیا ہوا ہے کہ کہاں سے لیا گیا ہے، وہاں پہ پوری بات ایکسپلین کی گئی، یہ بتایا گیا کہ وہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے، کون سا قسم کا مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی بات ہوئی، مودودی صاحب بھی کہتے ہیں سیاسی مسلمان، حقیقی مسلمان، تو صرف مسلمان جو ہیں کلمہ کو مسلمان کی بھی تو آگے جو ہیں وہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں، صرف ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے کو بالکل ہی غلط انداز سے پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب جہاں تک یہ بات تھی کہ جی
ہم نے تو مولوی مدلی مرزا صاحب کا آگے حوالہ پیش کر دیا تھا نا، انہوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹا، تو پھر صورتحال کیا ہوئی؟ صورتحال وہیں پہ واپس گئی جو انہوں نے خود مانا تھا. کیا مانا تھا؟ اچھا آپ نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا مطالبہ بھرپور طریقے سے پورا کر دیا. ہاں جی، تو واپس چلی جی وہاں پہ بات. ٹھیک ہے، اچھا اب اگلا ان کا حوالہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا پیش کیا. یہ دیکھیں بڑا وہ گھسا پیٹا وہی حوالہ بار بار یہ لوگ پیش کیا کرتے ہیں کہ جی خلیفہ ثانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے یہ کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہیں. حالانکہ بتا کیا کہ ان کو لکھا ہوا ہے مسلمان، یعنی مسلمان کی ہی آگے کیٹیگری پیش کی جا رہی ہے. ہر کلمہ گو کیا ہے؟ مسلمان کی آگے کیٹیگری پیش کی جا رہی ہے. اور اس بات کو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رحمہ اللہ نے اس کو بڑی تفصیل سے پیش کیا. یہ دیکھیں یہ وہ حوالہ ہے پیارے بھائیو، یہ یہاں سے یہ لوگ اٹھاتے ہیں کل مسلمان جو حضرت مسیح کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، اور یہاں اس سے اگلا صفحہ اس کے اوپر جو پوری یہ تشریح ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں میرا عقیدہ مسئلہ کفر غیر احمدیان کے متعلق پورا ڈیٹیل سے حضور نے بتایا ہے کیا مطلب ہے اس کا. انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے. حضور نے بتایا جس طرح جو لوگ اسکیمز ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں سنا، ہم ان کو کافر ہی کہتے ہیں، تو میں اسی طرح ان کو کافر کہتا ہوں جو جنہوں نے نام نہیں سنا مسیح السلام کا. لیکن یہ اتنے کیا کہ انسان کو یہودیانہ صفت رکھنے والے لوگ ہیں کہ یہ پھر اس حوالے کو بار بار پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں بات وہی پہ پہنچ گئی جی. وہ ہم نے جو بات توڑی تھی وہ تو پھر اسی طرح قائم ہے نا. اگلا والا دیکھتے ہیں. یہ پھر جی روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 357 358. یہاں پہ بھی ان کا کیا ہے جی کہ ان کو جو ہے نا ایک طرح سے کافر قرار دیا گیا ہے. بھئی ہم تو خود مانتے ہیں، ہم تو خود اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت کے اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق جو مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ حوالہ تھا جی انہوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے اس کی انہوں نے بتایا تھا یہ. اور یہاں پہ بھی وہی بات کی جا رہی ہے جی، توقف اور تاخیر بھی ایک قسم کی انکار ہے. اور رہی یہ بات کہ اب تک بہت سے ایمان نہیں لائے، یہ اچھا یہ مسیح السلام کا یہ حوالہ ہے. یہ دلیل اس بات کی نہیں ہو سکتی کہ دعویٰ ثابت نہیں. یہ بات یہاں پہ مختصر یہی بات ہو رہی ہے کہ جو انکار کرنے والے کو کافر ہی کہا جاتا ہے. کسی کے ایمان لانے سے اس کا دعویٰ کمزور نہیں ہو سکتا. ماسوا اس کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے تھے وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہ تھے. کیا ان کی کمی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مشتبہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض یہ کیا تھا کہ جی آپ کے اوپر اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ایمان لے کے آئے، تو جو توقف اور تاخیر کرے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں. تو حضور نے فرمایا لیکن یہ چونکہ یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے نعوذ باللہ، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی زیادہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئے تھے آپ کی زندگی میں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ دلیل آپ کی غلط ہے. جو بھی توقف کرے گا، تاخیر کرے گا، وہ بھی انکار کی قسم ہے. اور انکار کیا کہتے ہیں اس کو کفر ہی کہیں گے. اور ہم تو کہتے ہیں مسلمان ہے اگر وہ کلمہ گو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کافر ایک لحاظ سے مسلمان ہے، ایک لحاظ سے کافر ہے. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ لوگوں کے بڑے بھی مانتے ہیں. اور یہ جو خاتون ہیں پیارے بھائیو، یہ ان کا اہل حدیث جن کو جو کیا نام ہے ان کا، احمد رضا بریلوی صاحب، وہ کہا کہتے تھے وہابی. تو یہ جو صوفیہ وہابن صاحبہ ہیں، ان کے بڑے جو ہیں ابن تیمیہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کفر دون کفر. اور انہیں کے حوالے تو حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ نے اسمبلی میں پیش کیے تھے، ان کا حوالہ پیش کیا تھا. یہ وہی حوالہ دوبارہ جلد 21 کا جو انہوں نے دکھایا، وہی تاخیر اور یہ جو توقف اور تاخیر بھی ایک قسم کا انکار ہے. پھر جناب یہ پھر جلد 22 پہ گئے ہیں. یہ وہی حوالہ ہے جو کہ یہاں پر اخبار الفضل میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن جلد 22 والا جو حوالہ ہے وہ یہاں پہ یہ والا جو ہے. ٹھیک ہے جی، جلد 22 کے 2 حوالے ہیں جو کہ ہم پہلے بے شمار دفعہ بیان کر چکے ہیں. اور جو لب الباب ہے وہ یہی ہے کہ جو کفر کرے گا وہ چونکہ انکار کر رہا ہے اس لیے آپ کو کافر ہی کہیں گے. لیکن یہ مسیح اسلام نے جیسے یہاں پہ بھی بیان کیا ہے، کیونکہ جو شخص باوجود شناخت کر لینے کے، یعنی اس کو اتمام حجت ہو گئی ہے،
खुदा और रसूल के हुक्म को नहीं मानता, वो बमूजब नसूस सरिया कुरान और हदीस के खुदा और रसूल को भी नहीं मानता, और इसमें शक नहीं कि जिस पर खुदा ताला के नज़दीक अव्वल किस्म कुफ्र या दूसरी किस्म कुफ्र की निस्बत इत्माम हुज्जत हो चुका है। क्या मतलब इत्माम हुज्जत? उसके दिल तक पैगाम पहुंच चुका है और वो नहीं मानता, वो क़यामत के दिन मुआवजा के लायक होगा। क्या ये इस्लामी तालीम नहीं है? यानी वो इस्लाम मुसलमान है, इसके बावजूद काबिल मुआवजा है। तो ये वाला भी मतलब है इन्होंने एमी खाम खाम कर दिया जिस तरह मौलवी करते हैं। अच्छा जी, आगे चले जी। ये फिर जिल्द 22 185 का वही हवाला है जी। अच्छा, अनवारुल उलूम जिल्द 1, अनवारुल उलूम जिल्द 1 के इन्होंने 3-4 हवाले पेश किए हैं, मैं उसको इकट्ठा ही ले लेता हूँ। जिल्द 1 ये वही रसाला है प्यारे भाइयों, खलीफा सानी ने जो खिलाफत से पहले लिखा था, मुसलमान वही है जो सब मामूरों को माने। और इसके आप अगर चले जाए सफ़ा नंबर 313 पर, तो हुजूर ने वाज़े तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ वो, इसमें क्या शक है कि वो काफर बिल मामूर हैं। ठीक है, कि मैं जब काफर का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मैं कहता हूँ काफर बिल मामूर। हम आपकी तरह नहीं है कि हम आपको कहें कि जी हर तरह का काफर, ठीक है जी, कि गोया आप इस्लाम से ही मुनकर हो गए हैं। काफर के मानी मुनकर के हैं। बस ये कैसा झूठ है कि अगर हम बावजूद उनके इनकार के, यानी सोफिया साहिबा या शम्स साहिब, अगर आप कहें कि हम इनकार कर रहे हैं मसीह इस्लाम का, हम फिर कहें नहीं जी तुम इनकार नहीं कर दे, अजीब बात है। फिर उनको मोमन का मोमन नहीं समझे। मोमन तो वो तब भी हो सकते हैं कि जब अपने अकायदे बातिला से रुजू करें। ठीक है जी। अच्छा, फिर इसी रसाले के सफ़ा नंबर 16 का भी इन्होंने हवाला पेश किया है, और ये भी ये यहाँ पे वही बात है कि मसीह इस्लाम का जो इनकार कर रहा है वो अच्छा, और जिस पर खुदा के नज़दीक इत्माम हुज्जत नहीं हुआ और वो मुकज़्ज़ब और मुनकर है, तो गो शरीयत ने जिसकी बिना जाहिर पर है उसका नाम भी काफर रखा है। ये इस्लामी तालीम है। ठीक है जी। और हम भी बाइत्तिबाए शरीयत उसको काफिर के नाम से ही पुकारते हैं। वो खुदा के नज़दीक बमूजब आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा काबिल मुआखज़ा नहीं होगा। हम उसको काफिर कहेंगे, लेकिन चूंकि उसके ऊपर जो है वो इत्माम हुज्जत नहीं हुआ, अल्लाह ताला उसको नहीं पूछेगा, अल्लाह की मर्जी है। ठीक है जी। अच्छा, फिर इससे अगले सफ़े का भी एक हवाला इन्होंने पेश किया है जहाँ पे मसीह इस्लाम का ही ये वो हवाला दोहराया गया है हकीकतुल वही का। ये अजीब बात है कि आप काफिर कहने वाले और ना मानने वाले को दो किस्म के इंसान ठहराते हैं, हालांकि खुदा के नज़दीक एक ही किस्म के हैं। तो ये हवाला तो पहले हो गया, इसको दोबारा बयान करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी का सफ़ा नंबर 329 ये इन्होंने बयान किया जी, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग झूठे हैं और पक्के काफिर हैं। मिर्जा साहब के नाम अच्छा, अब ये वही बात हो रही है कि एक बंदा जो है वो कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, और खुसूसियत से आखिरी आयत में तो हम खास तौर से उसी ग्रोह का जिक्र पाते हैं जो मुद्दई हैं कि हम मिर्जा साहब को मुसलमान, मुत्तकी और रास्तबाज इंसान मानते हैं लेकिन नबी नहीं मानते, और जो कहते हैं कि निजात ईमान बिल्ला पर है ना ईमान बिल रसूल पर, और जिनका ख्याल है कि रसूलुल्लाह के इनकार की वजह से अजाब हो भी लेकिन मिर्जा साहब के नाम मानने का कोई हरज नहीं। अब इस बात का अजाला किया जा रहा है। जो ये कहता है कि कोई हरज नहीं, वो गलत बयानी करता है। जब आपका देखें प्यारे भाइयों, इन लोगों का अपना क्या कीता है, जब इनके मसीह मौद आएंगे, इनके इमाम महदी आएंगे, उनको ना मानने में कोई हरज नहीं होगा। वो कहते हैं नहीं वो काफिर होंगे। जो उनको नहीं मानेगा ये खुद कहते हैं कि काफिर होगा। जो हज़रत ईसा को नहीं मानेगा, जो इमाम महदी को नहीं मानेगा, तो इसलिए ये इल्ज़ाम हमारे पे तो बनता ही नहीं है। हम तो इस्लामी तालीम दे रहे हैं वही, लेकिन मिर्जा साहब के नाम मानने का कोई रज नहीं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग झूठे हैं और पक्के काफिर हैं, और अल्लाह ताला के हुजूर अज़ाब के मुस्तहिक हैं। अपनी तरफ की बातें नहीं हो रही कि जी उनका निकाह टूट गया, उनके बच्चे हराम के हो गए, ये हो गया वो हो गया। ठीक है जी। लेकिन असल बात ये है, कलमा पढ़ने की वजह से वो मुसलमान होने के बावजूद वो काफिर हैं, और चूंकि वो शरारतन कह रहे हैं कि मिर्जा साहब को मानने में कोई हरज ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वो पक्के काफिर है। इस्लामी तालीम को भी जुटला रहे हैं वो। अगर मिर्जा साहब खुदा की तरफ से हैं, ठीक है जी, तो फिर तो हरज होता है। बहरहाल आखिरी जो हवाला खाकसार पेश करना चाहता है वो है अनवारुल उलूम जिल्द 23 का,
اور اس میں صفحہ نمبر 358 اس میں پیارے بھائیوں حضور نے خلیفہ ثانی رحمہ اللہ نے خود تشریح کی ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے لفظ کافر کا کم سے کم استعمال. اس جگہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب کہ احمدی جماعت کفر کے معنی بھی اور کرتی تھی اور ان الفاظ کو صرف جواباً استعمال کرتی تھی، تو پھر کیوں ان کی طرف سے کوشش نہیں ہوئی کہ ان الفاظ کا استعمال کم کیا جائے یا روکا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایسی کوشش ہوتی رہی ہے. چنانچہ بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی کتاب انجام آتم میں اس تحریک کو پیش کیا تھا کہ نہ کہ کیا ہے مسیح اسلام نے فرمایا نہ ہمیں غیر احمدی علماء گالیاں دیں، نہ ہم ان کا جواب دیں، اور اس طرح 7 سال تک خاموشی سے گزار دیں. ٹھیک ہے جی. اس عرصہ میں خدا کے فیصلہ کا انتظار کیا جائے. اچھا، اور گزار دیں اس عرصہ میں خدا کے فیصلہ کا انتظار کیا جائے اور ان دنوں میں مجھے اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی مہلت دی جائے. اگر میں ان ایام میں اسلام کی کوئی عظیم الشان خدمت کر لوں تو خود مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں اسلام کا خادم ہوں، دشمن نہیں. اور اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ میں اسلام کا خیر خواہ نہیں. اسی طرح یہ دیکھیں 26 مئی 1899 میں آپ نے اپنی جماعت کے نام یہ شائع کیا، کسی کے دل کو ان الفاظ سے دکھ نہ دیں کہ یہ کافر ہے یا دجال ہے یا کذاب ہے یا مفتری ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو بات جو ہے یہ پوری تحریر دوست جو ہیں، کیونکہ کافی لمبا ٹائم ہو گیا ہے، میں ہلکا سا یہاں سے گزار دیتا ہوں. یہ بیسیکلی یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ باوجود اس کے ہر کلمہ کو مسلمان ہے، انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن جماعت کی طرف سے پھر بھی یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس طرح کی باتوں کو، اس طرح کی تحریروں کو بار بار نہ پیش کیا جائے. اور اس کا ایک آپ کو جو ثبوت کہہ لیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں خلیفہ جو 1953 کے بعد، ٹھیک ہے، حالانکہ 1953 میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ہم عدالت میں پیش ہوئے تھے، جھوٹے تو مولوی ثابت ہوئے تھے، لیکن احتیاط کے طور پر آپ دیکھیں گے اس کے بعد جماعت احمدیہ نے باقاعدہ یوں لگتا ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو، اس طرح کی باتوں کو کم سے کم استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تھا پیارے بھائیوں. جہاں تک ان صاحبہ کی ویڈیو کا تعلق ہم دیکھ لیتے ہیں کوئی اور حوالہ اس میں دیا انہوں نے کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ اسی یہ یہاں دیکھیں جلد 1 اور آخر پہ بات وہیں پہ تان ٹوٹتی ہے کہ چونکہ ان کے حوالے انہوں نے توڑے مروڑے تھے، اصل بات کچھ اور تھی. تو ہماری جو بات تھی کہ جماعت احمدیہ مسلمہ ہر کلمہ گو کو مسلمان مانتی ہے، اس لیے محمد علی مرزا صاحب کو چونکہ جواب مل گیا ہے اس لیے ان کو بھی اب ہمیں مسلمان ماننا چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے، یہ محترمہ کہہ رہی ہیں. سنیں ذرا. اچھا، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا مطالبہ بھرپور طریقے سے پورا کر دیا. تو آئی مسٹ کنگریچولیٹ یو کہ آپ نے بڑا نیک کام کیا، مرزا انجینئر صاحب کو جواب دے دیا اور اتنا بڑا فتویٰ دکھا دیا. جی پیارے بھائیو، تو یہ تھا ان کی جو جہاں تک ویڈیو تھی اس کا جواب.